میں مفتی اعظم مصر تھے، مصر کے مفتی اعظم کہلاتے تھے۔ یہ فتویٰ 23 شوال المکرم سن 1328 ہجری کو تحریر کیا گیا، تقریباً 114 سال پہلے یہ فتویٰ دیا گیا۔ اس فتوے پر شیخ الازہر شیخ سلیم البشرا کی تائید دستخط و مہر کے ہمراہ موجود ہے، یعنی بڑے بڑے ائمہ نے بھی، اپنے وقت کے علماء نے بھی اس فتوے پر دستخط کی ہے۔ ہم اس سے پہلے شیخ واسعی کے حوالے سے یہ بات تحریر کر چکے ہیں۔ مسند امام زید کی ابواب بندی علامہ حسین بن یحییٰ نے 13ویں صدی ہجری کے آغاز میں کی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ابواب روایتی فقہی کتابوں کی طرز پر ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان ابواب میں احادیث و آثار اور امام زید کی فقہی رائے کلی و جزوی طور پر نقل کیے گئے ہیں، یعنی کسی بھی فقہی مسئلے میں امام زید کی جو رائے ہے اس کو مکمل طور پر بیان کیا گیا، یعنی کہیں احادیث کے ساتھ آثار اور آراء بھی نقل کیے گئے ہیں۔ کسی باب میں صرف احادیث اور صحابہ کے اقوال ہیں، کسی میں صحابہ کے اقوال اور فقہا کی رائے ہیں، کسی میں صرف فقہی رائے ہے وغیرہ۔ مسند امام زید میں منقول بیشتر احادیث اہل سنت کے ہاں رائج کتب احادیث میں موجود ہیں، یعنی امام زید کی کتاب میں جو روایتیں پائی جاتی ہیں وہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی ناقص کوشش کے ذریعے ان احادیث کے دیگر مصادر کے تفصیلی حوالے کی نشاندہی کر دی ہے، تاہم یہاں اس امر کی وضاحت فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ کتب احادیث کے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں احادیث کے ان الفاظ کو نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنے تھے۔ بعض مؤلفین نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ مختلف راویوں کے حوالے سے منقول ہونے والے، نقل کیے جانے والے اختلاف الفاظ یا اضافہ و اختصار کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں، لیکن بیشتر یعنی اکثر حضرات نے ایسا نہیں کیا۔ بعض اوقات ایک حدیث ایک ہی واقعے سے متعلق ہوتی ہے اور ایک ہی صحابی سے منقول ہوتی ہے، بیان کی جاتی ہے، لیکن بعد میں آنے والی راوی اسے مکمل یا جزوی طور پر نقل کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال کے لیے مسند احمد کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس میں امام احمد بن حنبل نے صحابہ کرام کی ترتیب کے حوالے سے مضمون کی ترتیب کا خیال رکھے بغیر احادیث شریفہ مرتب کی ہیں، لیکن بعض روایت ایسی ہیں کہ ایک ہی روایت ایک ہی صحابی کے حوالے سے تفصیلی روایت کے طور پر منقول ہے اور مختصر روایت کے طور پر بھی منقول ہے۔ بعض اوقات کتب احادیث کے مؤلفین ذاتی طور پر روایت کو مکمل طور پر یا مختصر طور پر نقل کرتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری اپنے قائم کردہ تراجم ابواب کی تائید کے لیے بعض اوقات ایک ہی روایت کو الفاظ کی تقدیم و تاخیر یا تکمیل و اختصار کے ساتھ نقل کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات حدیث کسی مسئلے سے متعلق ہوتی ہے اور اس ایک مسئلے کے دو یا اس سے زیادہ مرتبہ مختلف حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہوتا ہے اور محدثین ان دونوں روایتوں کو الگ الگ نقل کرتے ہیں۔ بعض اوقات حدیث کسی مسئلے سے متعلق ہوتی ہے اور دو الگ روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یعنی آپ کا عمل دو مختلف صورتوں میں منقول ہوتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کسی مسئلے سے متعلق ہوتی ہے اور اس مسئلے سے متعلق دو الگ روایات بظاہر ایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، تاہم عام طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دونوں میں سے ایک عمل کینسل کر دیا گیا ہو، منسوخ ہو۔ بعض اوقات بظاہر ایک ہی سوال کے جواب میں دو الگ الگ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دو الگ صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ہر سوال یا واقعہ کا پس منظر بیک گراؤنڈ دوسرے سے مختلف ہو۔ بعض اوقات دو روایتوں میں سے ایک مطلق اور دوسری مقید مفہوم کی حامل ہوتی ہے، یعنی ایک روایت میں مطلق ذکر ہوتا ہے اور ایک روایت میں قید کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک روایت ایک کتاب میں حدیث مرفوع کے طور پر نقل ہوتی ہے۔ حدیث مرفوع یعنی جس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، حدیث مرفوع کے طور پر نقل ہوتی ہے، اور دوسری کتاب میں حدیث موقوف یعنی صحابی تک جس کی سند پہنچے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ کسی دوسری کتاب میں حدیث موقوف کے طور پر منقول ہوتی ہے۔ مسند امام زید کی احادیث کی تخریج کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی ہے کہ مضمون اور پس منظر کی مطابقت کے حساب سے دیگر مصادر سورسز کی نشاندہی کی جائے، تاہم الفاظ میں اختلاف ہو سکتا ہے یا حدیث مکمل یا جزوی طور پر منقول ہو سکتی ہے۔ تاہم مسند امام زید میں بعض روایات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قول کے طور پر یعنی موقوف روایت کے طور پر منقول ہیں،
جبکہ دیگر محدثین نے انہیں حدیث مرفوع یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر نقل کیا ہے، ہم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ دیگر مآخذ سورسز کی نشاندہی کرتے ہوئے ہم نے ہر کتاب کی کتاب اور باب یعنی باب اور ذیلی باب کی اصل عربی الفاظ میں نشاندہی کی ہے تاکہ محققین اصل مآخذ یعنی بیسک سورسز کی طرف آسانی سے رجوع کر سکیں۔ یہ ہماری کوتاہی و کاہلی ہے کہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے آثار کے دیگر مآخذ دیگر سورسز کی تحقیق نہیں کی۔ ہم اس کے لیے قارئین سے معذرت خواہ ہیں، تاہم اس بارے میں پرعزم ہیں مسند امام زید کے حوالے سے عربی میں کی جانے والی تحقیق میں اس قرض کو چکانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مسند امام زید کی خدمت کے حوالے سے ہماری دوسری بڑی کوتاہی یہ ہے کہ جن مسائل و معاملات سے متعلق امام زید کی فقہی رائے اس کتاب میں منقول ہے، ان مسائل کے بارے میں دیگر ائمہ فقہ کی رائے ہم نے نقل نہیں کی ہے۔ بطور خاص امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ضرور نقل کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ امام اعظم نے امام زید سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ استفادہ کیا ہے، آپ سے علمی فیضان حاصل کیا۔ اس قرض کو بھی ہم عربی شرح میں چکانے کی کوشش کریں گے۔ مسند امام زید میں بعض روایات ایسی ہیں جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں مل سکی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری کم علمی اور تلاش و تحقیق کے کام میں نااہلی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے میں امام زید منفرد ہوں۔ اس لیے ہم اس اصول کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ علم حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں کے مؤلفین چند ایک بلکہ کئی ایک روایات نقل کرنے میں الگ الگ ہوتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں۔ اس طرح حدیث شریف کے بعض راوی جن کے حوالے سے کتب احادیث کے مؤلفین نے روایتیں نقل کی ہیں، وہ بھی بعض روایات نقل کرنے میں منفرد ہوتے ہیں۔ اس لیے مسند امام زید میں منقول بعض روایات کی انفرادیت اس کی ثقافت کو مجروح نہیں کرتی، یعنی مسند امام زید میں جو بعض روایتیں ہیں منفرد ہیں اور کسی محدث نے اس کو روایت نہیں کیا، اس کی انفرادیت کی وجہ سے اس کی ثقافت یعنی اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو کہ یہ کتاب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد شائع ہوئی ہے، اس لیے اس بات کا امکان موجود ہے کہ کسی شخص نے اس میں تحریف کر دی ہو، رد و بدل کر دیا ہو، ہم اس امکان کو تسلیم کرتے ہیں۔ بالفرض ولو بالفرض اگر کسی نے تحریف کی بھی ہو، اگر یہ مان بھی لیں کہ کسی نے تحریف کی ہے، تو اگر کسی نے تحریف کی ہو، رد و بدل کیا بھی ہو، تو وہ تحریف شدہ روایت موضوع کہلائے گی، من گھڑت کہلائے گی۔ لیکن محض اس بنیاد پر مسند امام زید کو غیر مستند، غیر معتبر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ موضوع روایات تو حدیث، تفسیر اور سیرت کی کئی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، بلکہ مشہور محقق حافظ عبد الرحمن ابن جوزی نے تو صحیح بخاری کی بعض روایات کو موضوع قرار دیا ہے۔ جہاں تک دیر سے شائع ہونے کا تعلق ہے، یعنی موضوع اگر مان لیں تو اس کی وجہ سے ایک آدھ روایت کے موضوع ہونے سے اصل کتاب کی اہمیت پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جن لوگوں نے حدیث شریف کے راویوں کے اعتبار سے احادیث کو جانچا ہے، پرکھا ہے، ان میں ابن جوزی ایک متشدد ناقد ہیں، انہوں نے تو صحیح بخاری شریف کی بعض روایتوں کو تک موضوع کہہ دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ مانی جاتی ہے، جس کو محدثین نے اتفاق کے ساتھ، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ محتم بالشان اور حدیث شریف کی صحیح کتاب روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کو اپنی کتاب قرار دیا۔ بہرحال یہ محدثین کے اپنے مختلف نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے علم کے اعتبار سے کتابوں کو جانچتے ہیں۔ جہاں تک اس کتاب کے دیر سے چھپنے کا تعلق ہے کہ امام زید بن علی تو دوسری صدی ہجری کے آپ محدث ہیں اور آپ کی کتاب چھپ رہی ہے تقریباً 1000 سال کے بعد، تو محققین اس بات سے واقف ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید حمام بن منبہ کے صحیفے کو عالمی شہرت یافتہ محقق اور جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے چند دہائیاں قبل چند سال پہلے دریافت کر کے پہلی مرتبہ آپ نے اس صحیفے کو شائع کروایا تھا، چھپوایا تھا،
لیکن محققین اس صحیفہ حمام بن منبہ کو اسی لیے مستند اور معتبر تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں موجود تمام روایات دیگر کتب احادیث میں منقول ہیں اور اردو زبان میں صحیفہ حمام بن منبہ کے چند تراجم ہو کے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ تو پھر اس حوالے سے مسند امام زید پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ جو آپ کے شاگرد رشید حمام بن منبہ نے ترتیب دیا تھا، وہ صحیفہ بھی تقریباً 1000 سال کے بعد عالمی شہرت یافتہ محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں اور کوششوں سے چھپ کر منظر عام پر آیا تھا۔ جب اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر مسند امام زید پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم نے اس کی اکثر احادیث کے دیگر مآخذ، اس کے دیگر سورسز کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کتاب کی ثقاہت یعنی اس کتاب کے مستند ہونے کے بارے میں مصر کے مفتی اعظم کے منصب پر فائز رہنے والے بزرگ کے ہمراہ عالم اسلام کی مشہور درسگاہ الجامع الازہر کے ایک مدرس اور ان کے علاوہ شیخ الازہر کی رائے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ یہ وہ سطور تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز اور گنہگار بندے نے برادران اسلام کی سہولت اور فائدے کے لیے تحریر کیا۔ تمام جہانوں کا پروردگار اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اپنے حبیب کے صدقے۔ یہ مقدمہ نقل کرنے والے ہیں محمد محی الدین، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کرے۔ بہرحال مسند امام زید رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ایک بحث اور گفتگو تھی جو اصل مصنف اور کتاب کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اصل کتاب کا آغاز ہوگا کتاب الطہارہ سے، جیسا کہ فقہی ترتیب ہے کہ فقہ کی کتابوں میں بلکہ بعض احادیث شریفہ کی کتابوں میں بھی کتاب الطہارہ سے آغاز کیا جاتا ہے، اسی طرح مسند امام زید کا آغاز بھی کتاب الطہارہ سے ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کتاب الطہارہ سے اصل کتاب کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے اور اس سلسلے میں جن لوگوں نے اپنا تعاون پیش کیا ہے اور جو اس علمی کاوش کو اور اس علمی سرمایہ کو آگے بڑھانے کے لیے جن جن حضرات نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر مولانا سید عبدالواسع صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے اور ان کے اہل و عیال میں عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔